اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، ہم نے ایسا کرے، ہم نے ویسا کرے، اب حالات بدل جائیں گے، جب تک کہ اللہ نہ بدلنے والے نہیں، تو اللہ سے دعا مانگی جائے، دعاؤں کا اہتمام کریں. ہم اللہ سے اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، پوری امت کے لیے ہم دعا کریں، بلکہ ہم ہمارے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے دشمنوں کے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا سے فائدہ ہوتا ہے، ایسی مصیبت کے تعلق سے بھی فائدہ ہوتا ہے جو آ گئی، اور جو مصیبت نہیں آئی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اس مصیبت کا بھی حل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے. جو مصیبت نازل ہو گئی یا نہیں نازل ہوئی، دونوں کے معاملے میں دعا سے فائدہ ہوتا ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، تو اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مصیبتوں میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے. یہ امام حاکم کی روایت ہے. بلکہ آپ دیکھیں، جیسے میں نے کہا آپ نے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنا، ہم اپنی دعا میں کہ اللہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں انہیں اسلام کا مددگار بنا دے، کبھی کرتے ہم؟ کیوں نہیں کر سکتا اللہ؟ حضرت عمر کے لیے کیا کیا اللہ نے؟ آپ دیکھیے حضرت عمر کتنی پٹائی کرتے تھے مسلمانوں کی. خالد بن ولید، اکرمہ، خالد بن ولید ایسے صحابی فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، وہ کتنی جنگیں لڑے اسلام کے خلاف، لیکن بعد میں جب مسلمان ہوئے تو جس جنگ میں بھی جاتے تھے ان کو کیا ہوتی تھی؟ فتح ہوتی تھی. اور اتنی جنگیں کر کے بھی بستر پہ وفات ہوئی. دیکھیے یعنی اللہ جس کو بچانا چاہے جنگوں میں رکھ کے بھی بچا سکتا ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے. لیکن یہ جو اسلام کے دشمن تھے اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو اسلام کی قوت بنا دیا. اسی لیے حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو مسلمان کھل کے پھر دعوت بھی دینے لگے اور مسلمان کھل کے نماز بھی پڑھنے لگے. تو اسلام کے دشمنوں کو اللہ ہدایت دے کے اسلام کے لیے طاقت بنا سکتا ہے، تو کیوں نہیں؟ طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قبیلے کو دعوت دی، نہیں سنے، بہت ستائے. آ کے کہا کہ اللہ کے رسول قبیلہ دوس کے لیے بددعا کیجیے، اس لیے کہ قبیلہ دوس نے دعوت کو قبول نہیں کیا، نافرمانی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. صحابہ نے بعض نے کہا اب گیا قبیلہ دوس، ہلاک ہوا. اب اللہ کے رسول دیکھو بددعا کریں گے نا تو بربادی ہو جائیں گے، نبی کی دعا ان کے خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ بددعا کیجیے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اور انہیں لیا. اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، انہیں لیا. صحابی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بددعا کی، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں ان کی ہدایت کی. کبھی ہم اپنے دشمنوں کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے ہدایت کی بھی دعا کر لیں، کیوں نہیں؟ ہم لوگ کتنے کنجوس ہیں، دیکھیں ہمارے دماغ میں ہے ہی نہیں ان کی ہدایت. ہو سکتا ہے وہ اسلام کے خلاف لڑنے والے، اسلام کے خلاف بولنے والے، اگر اللہ ان کو ہدایت دے. تاریخ میں ہوا نہیں؟ ہوا ایسا. بلکہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اتنا ستائے ان لوگوں نے، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، پریشان کیا، دعوت قبول نہیں کی، بے عزتی کی، قوم کے بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے یعنی دور بستی سے، اس وقت میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا، جبریل آیا، کہا اللہ کے رسول یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو بھیجا ہے، آپ حکم دیجئے کہ یہ فرشتہ کیا کرے گا. فرشتے نے خود سلام کیا، کہا آپ حکم دیجئے، اگر آپ کہیں تو میں ان کو کیا کروں؟ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بددعا کی؟ کہا کہ یہ نہیں تو میں ان کی اولاد سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ایسوں کو پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے بھی بددعا نہیں کی ہے. اور پھر طائف والوں میں لوگ مسلمان بنیں گے؟ نہیں بنے، ان میں سے نکلے لوگ. لہٰذا کبھی مایوس نہیں ہونا، امید رکھنا. ہمارے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ دین اسلام. ہمارے پاس یہ دین ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، ہمارے پاس آئیڈیل سب سے بہترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.